امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب ہے الادب المفرد، اس کے حدیث نمبر 228 پہ، اور شیخ البانی رحمہ اللہ کی کتاب سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ حدیث نمبر 1558 پہ ابو برزہ اسلمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امت الاذی عن الطریق فانہ لک صدقہ، یعنی راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کر دو، یہ تمہارے لیے صدقہ ہوگا۔ معزز سامعین کرام، الادب المفرد یہ امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب ہے، اس سے یہ حدیث آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ اس حدیث میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دو، دور کر دو، یہ تمہارے لیے صدقہ ہوگا، تو تکلیف دہ چیز سے مراد کوئی بڑا پتھر ہے جو راستے کے بیچوں بیچ میں رکھا ہوا ہے، اب اگر آدمی آئے گا تو اس کو ٹھوکر بھی لگ سکتی ہے، یا آنے جانے میں تکلیف ہو رہی ہے، یا اسی طرح سے تکلیف دہ چیز سے مراد کوئی کانٹے دار جھاڑی ہے جو بیچ راستے پہ پڑا ہے، اب آدمی آنا جانا کرے گا تو اس کے پیر میں گڑ سکتا ہے، چبھ سکتا ہے، یا پیر یا جسم زخمی ہو سکتا ہے، یا کپڑا وغیرہ اس سے الجھ سکتا ہے، یا اسی طرح سے کیلے کا چھلکا وغیرہ پڑا ہوا ہے، اب آدمی اس پر چلے گا، اگر پیر پڑ گیا تو وہ پھسل جائے گا، گر جائے گا، یا اسی طرح سے کوئی بڑا درخت ہے جو راستے سے جو ہے راستے کے کنارے سے ٹوٹ کر کے یا کٹ کر کے گر گیا ہے، راستہ بالکل بلاک ہو چکا ہے، آدمی کے آنے جانے میں دشواری ہو رہی ہے، مشکل ہو رہی ہے، تو اس حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہے تکلیف دہ ہے، اور اگر ان چیزوں کو راستے سے ہٹا دیا جائے، دور کر دیا جائے، تو یہ انسان کے لیے صدقہ ہوگا، مطلب یہ اس مسلمان کے لیے نیکی ہوگا، اس پر اس کو اجر و ثواب ملے گا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ اگر انسانوں کی خیر و بھلائی کے لیے ایک مسلمان اگر کوئی کام انجام دیتا ہے اور اس میں اللہ کی رضامندی اس کی نیت ہوتی ہے، کسی بھی انسان کے لیے، کسی بھی مسلمان کے لیے کوئی خیر و بھلائی والا کام کر رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ دل میں اس مسلمان کی یہ نیت ہے کہ میرے اس عمل سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائے، تو یہ اجر و ثواب والا کام ہے، اور اس کی بڑی فضیلت ہے۔ دیکھیے ایک حدیث ہے صحیح البخاری کتاب المظالم حدیث نمبر 2472 نمبر کی روایت ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی ایک راستے سے گزر رہا تھا، اسی راستے میں ایک کانٹے دار ڈالی، شاخ، کسی بھی درخت کا کوئی شاخ ہے جو راستے میں اڑ رہا ہے، آنے جانے والوں کو اس سے تکلیف ہو رہی ہے۔ اس آدمی نے کہا کہ میں اس کو ضرور بھی ضرور اس راستے سے ہٹا کر کے لوگوں کو تکلیف سے بچاؤں گا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عمل کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جنت کے اندر داخل کر دیا۔ محترم سامعین کرام، اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے جس کو امام مسلم رحمہ اللہ صحیح مسلم کتاب البر والصلۃ والآداب، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث کے اندر کہ ایک آدمی کو میں نے جنت کے اندر دیکھا کہ درخت کی ایک ڈالی کی وجہ سے وہ جنت کے اندر راحت اور آرام کی زندگی بسر کر رہا ہے۔ ایک درخت تھا جو لوگوں کے راستے میں اڑا گیا تھا، اس نے اس کو کاٹ کر کے ہٹا دیا، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جنت میں عیش و آرام کی جگہ دیا۔ اسی طرح سے صحیح مسلم کتاب البر والصلۃ والآداب کی ایک دوسری حدیث ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا عمل بتلائیے جس سے میں فائدہ اٹھاؤں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کر دو۔ معزز سامعین اکرام، ساری حدیثیں بہت ہی سمپل ہیں، لیکن اس حدیث پر عمل ہم لوگ بہت کم کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے، آپ یہاں سے لے کر کے اپنے گھر تک دیکھ لیجئے، رستوں میں بہت ساری ایسی چیزیں جو تکلیف دہ ہیں، لیکن ہم اس کو نہیں ہٹاتے ہیں یا ہٹانے کی کوشش بھی نہیں کرتے ہیں۔ کیلے کا چھلکا پڑا ہوا ہے، اس کو بھی سائڈ کر دیا، اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ثواب دے گا۔ راستے میں جو ہے ایک پتھر پڑا ہوا ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف پہنچ سکتی ہے، اس کو سائڈ لگا دیا، اس کی وجہ سے بھی اجر و ثواب ملے گا۔ یاد رکھیے، بظاہر دیکھنے میں بہت سمپل اور چھوٹی نیکی لگتی ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی تعلیم ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی حقیر مت سمجھو۔ چھوٹی چھوٹی نیکیاں اگر انسان کے نامہ اعمال میں جمع ہو جائے تو وہ انسان کے نجات کا سبب بن سکتا ہے۔ اور دیکھیے جو حدیثیں آپ کے سامنے ہم نے پیش کی ہیں،
ان حدیثوں کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے کہ رستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کر دینا یہ صدقہ بھی ہے، نیکی ہے، اجر و ثواب ہے، ساتھ ہی ساتھ ایسے اعمال سے بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت بھی نصیب کر دیتا ہے۔ تو اس عمل کے اوپر آگے بڑھنا چاہیے۔ لیکن یہاں پر ایک اور بات بتلانا مقصود ہے ان حدیثوں کے ذریعے سے کہ جو دین اسلام ہے، جو ہمارا دین ہے، یہ انسانیت کے اوپر رحم و کرم کرنے والا دین ہے۔ دیکھیے چھوٹی سی چیز ہے تمام انسانوں کے لیے، ایک رستہ ہے، رستے پہ سب چلتے ہیں، مسلم بھی چلتے ہیں، نان مسلم بھی چلتے ہیں، لیکن حکم کن کو دیا جا رہا ہے؟ مسلمانوں کو، کہ ہٹا دو۔ کیوں؟ کیونکہ تمہارا جو دین ہے وہ انسانیت کا دین ہے، خیر و بھلائی کا دین ہے، لوگوں کو فائدہ پہنچانے کا دین ہے۔ تمہارا جو دین ہے بہت ہی عظیم ترین دین ہے، یہ دین اسلام۔ معزز سامعین کرام، ان حدیثوں کے ذریعے سے ہم ایک بات اور بتلانا چاہتے ہیں، وہ یہ کہ آج اس روئے زمین پر بہت سارے لوگ بھی ہیں اور بہت ساری تنظیمیں بھی ہیں جو لوگوں کے خیر و بھلائی کا کام کرتی ہیں۔ مسلم تنظیمیں بھی ہیں، نان مسلم تنظیمیں بھی ہیں، مسلمان انسان بھی ہے، نان مسلم لوگ بھی ہیں جو لوگوں کو خیر و بھلائی کے لیے بہت سارا کام کر رہے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے، کوئی بھی خیر و بھلائی والا کام کرے، نیت کے اندر اللہ کو راضی کرنا ہو۔ اگر نیت کے اندر دکھاوا مقصود ہوگا، کوئی اجر و ثواب نہیں مل سکتا ہے۔ اور اگر یہ نیت ہو کہ لوگ مجھ کو کہیں کہ بڑا اچھا کام کر رہا ہے، کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ اجر و ثواب ملنے کے لیے ضروری ہے اگر ہم نے ایک نیک کام انجام دیا، خیر کا کام انجام دیا، رستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیا، تو یہ ایمان کا ہی ایک شاخ ہے، یہ ایمان کی ایک شاخ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی جو شاخ بیان کیے ہیں اس میں سے ایک شاخ یہ بھی ہے کہ رستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کر دیا جائے۔ تو رستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کرنا بھی نیکی ہے، لیکن اس کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ انسان کا اللہ پر ایمان ہونا چاہیے۔ اللہ پر ایمان ہونے کے ساتھ ساتھ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہمارے اعمال ہونے چاہیے، تبھی جا کر کے وہ نیکی ہوگی۔ وگرنہ نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہمارا چلن نہیں ہے تو ہمارا کوئی بھی عمل صالح نہیں ہو سکتا، کوئی بھی نیکی نہیں ہو سکتی۔ تو ان کاموں کے اجر و ثواب کو اپنانے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے کہ ہمیں مل جائے، ہم اس کے حقدار بن جائیں، پہلے ضروری ہے کہ اللہ پر ایمان ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہو، اور ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہمارے اعمال ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے۔